السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں گھر آیا تو ابا بہت پریشان تھے، رو رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگے کہ تم اپنے ماموں کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے نا، تم کر لو۔ مجھے تمہارے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم نور کو دلہن بنا کر اس گھر میں لے آؤ۔ ابا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آپ کے کہنے پر میں گل بانو کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ مانا کہ پہلے مجھے اس فیصلے پر اعتراض تھا، میں گل بانو کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ اس کے ساتھ میری نفرت بے بنیاد ہے۔ مجھے ابھی اس رشتے پر کوئی گلہ نہیں ہے، میں گل بانو کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اسی وقت گل بانو وہاں پر آ گئی۔ ابا بالکل خاموش ہو گئے۔ پچھلے کئی دنوں سے ابا کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ ابا پر 2 بار فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ پہلے ایک بار ان کا دایاں حصہ مفلوج ہو گیا اور اب دوسری بار ان کی زبان پر فالج پڑا تھا۔ انہیں بولنے میں بہت دقت ہوتی تھی۔ ان کی بات سمجھنا ایک مشکل امر تھا، مگر میں چونکہ ان کی اولاد تھا، ان کے ہاتھوں میں پلا تھا، ان کی بہت سی باتیں بھی سمجھ جاتا تھا۔ اب ہر دوسرے تیسرے دن جب بھی میں اکیلا ابا کے پاس جاتا تو وہ مجھے کہتے کہ تم نور کے ساتھ شادی کر لو، اور یہ کہہ کر ابا کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ جب گل بانو وہاں آتی تو ابا خاموش ہو جاتے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ ابا گل بانو سے ڈرنے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں میں گل بانو کے لیے ایک عجیب سا خوف نظر آتا۔ پہل تو میں ان کی ضد کو یہی سمجھتا رہا کہ وہ میرے دل کی پسندیدگی کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں، مگر جب وہ گل بانو سے ڈرنے لگے، اسے دیکھ کر خاموش ہونے لگے، تو مجھے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے جو ابا مجھے بتانے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس دن ابا نے مجھے اشارے سے کہا، تم گل بانو کو اپنی ماں کے گھر بھیج دو۔ مجھے لگا کہ معاملہ کچھ سنجیدہ ہے۔ میں سمجھا کہ شاید گل بانو کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ابا، ان کی خدمت کرنے میں کوتاہی کرتی ہے، مگر میں اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر بار بار جھٹک دیتا، کیونکہ گل بانو ابا کی سگی بھانجی تھی اور ابا سے بہت محبت بھی کرتی تھی۔ میں بولا، اپنے سگے ماموں کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کر سکتی تھی؟ مگر ایک دن میں نے ابا کی بات مان کر گل بانو کو پھپھو کے گھر بھیج دیا، اور پھر جب ابا کے پاس آیا تو ابا نے اشارے سے کہا کہ بات بہت لمبی ہے، میں تمہیں زبان سے یہ سب نہیں بتا پاؤں گا، میں تمہیں لکھ کر دوں گا۔ ابا شروع سے ہی بائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، فالج انہیں دائیں حصے پر پڑا تھا، ان کا بایاں حصہ ٹھیک تھا۔ میں نے خاموشی سے ابا کو پیپر اور قلم دے دیا۔ کچھ باتیں تو ابا نے زبان سے ادا کی اور کچھ مجھے کاغذ پر لکھ کر بتائیں، اور پھر جب میں نے وہ کاغذ اٹھا کر آنکھوں کے سامنے رکھا تو میری نظروں کے سامنے زمین آسمان گھوم گئے تھے، کیونکہ اس کاغذ میں میری بیوی۔ جب سکول سے گھر واپس آیا، ابھی گلی میں ہی تھا جب میرے گھر سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگی۔ میں تو بری طرح گھبرا گیا، کیا ہوا ہے؟ گھر آیا تو دیکھا ابا اماں کو بری طرح مار رہے تھے۔ میری دونوں بہنیں پاس کھڑی بری طرح سے رو رہی تھیں، اور پھپھو اور دادی یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ پھپھو کہنے لگیں، اس عورت کو جان سے مار دو، اسے ختم کر دو، اس نے بہت ہی زیادہ بے حیائی پھیلا رکھی ہے، خدا غارت کرے اس عورت کو۔ جوانی میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کے قدم بہک جاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے، مگر اب تو اس کا بڑھاپا ہے، اولاد جوان ہو رہی ہے، اور ابھی تک اس کی بے حیائی عروج پر ہے۔
اسے کب عقل آئے گی؟ کب یہ اپنے برے کاموں کو چھوڑے گی؟ پھپھو یہ باتیں کہہ رہی تھیں اور ابا اماں کو مسلسل مار رہے تھے۔ ابا نے پاس پڑا ہوا ڈنڈا بھی اٹھا لیا تھا۔ میں جلدی سے اماں اور ابا کے درمیان آیا۔ ابا، میری ماں کو مت مارو، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے، دیکھو ان کے منہ سے خون نکل رہا ہے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس عورت کو جان سے مار دوں۔ یہ میرے گھر کا روز کا ہی معمول تھا۔ جب بھی پھپھو گھر میں آتی تو اماں اور ابا کی لڑائی ہوتی۔ دادی بھی ابا کو سمجھانے کی بجائے انہیں مزید شہ دیتی تھی، اور پھر لگ بھگ مزید 1 گھنٹے تک یہی تماشا چلتا رہا۔ جب ابا تھک گئے تو وہ چارپائی پر جا کر بیٹھ گئے اور پھپھو ان کے یوں بازو دبانے لگی جیسے ابا نے کوئی بہت مشقت طلب کام کیا ہو۔ دادو کہنے لگیں، جاؤ اپنے باپ کے لیے پانی لے کر آؤ، اس عورت نے تو میرے بیٹے کی جان کھا لی ہے، اسے بالکل آدم ہوا کر کے رکھ دیا ہے، اوپر سے 2 بیٹیاں بھی پیدا کر دی ہیں جو اس کے کندھوں تک آ رہی ہیں، کل کو یہ بھی اپنی ہی ماں کے نقشے قدم پر چلیں گی۔ ارے بیٹا، ابھی یہ کلمہ ہی سنبھالنا مشکل ہے، اگر کل کو اس کی بیٹیاں بھی اس کے نقشے قدم پر چلیں تو تب کیا ہوگا؟ میری مانو تو اپنی بیٹیوں کو گھر میں بٹھا لو، اسکول میں بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں ماں سے بے حیائی سیکھیں گی اور باہر استانیوں سے، اور اگر گھر سے باہر رہیں گی تو نہ جانے کیا گل کھلائیں گی۔ دادی اور پھپھو کی باتیں اپنی ماں اور بہنوں کے بارے میں سن سن کر میرا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ اماں میرے چہرے سے میرے جذبات کو سمجھ چکی تھی۔ تم گھر سے باہر چلے جاؤ شاہ رخ، جب گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا تو بیٹا تم گھر آ جانا، ابھی یہ سب باتیں تمہیں پاگل کر دیں گی۔ ماں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم کس مٹی کی بنی ہو۔ ابھی ابا نے تمہیں بہت زیادہ مارا پیٹا ہے اور اب پھر سے تم کچن میں آ گئی ہو، ان لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے جن لوگوں نے تمہاری عزت نفس کو روند ڈالا۔ جوان ہوتی ہوئی اولاد کے سامنے تم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، تمہیں 2 کوڑی کا کر کے رکھتے ہیں۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے اماں؟ میں ابا اور پھپھو کی مزید زیادتیاں برداشت نہیں کر سکتا۔ حیرت مجھے دادی پر ہوتی ہے، وہ کیوں اپنے بیٹے کو نہیں سمجھاتی، آپ پر اور بہنوں پر بے بنیاد الزام لگاتے ہیں۔ یا تو میں خود کو مار دوں گا یا ان سب کو۔ تب اماں میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیتی اور مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ بیٹا، کبھی بھی ایسی بدفعلی منہ سے مت نکالا کرو، تمہاری بہنیں بہت معصوم ہیں، انجان ہیں، کبھی بھی ان کے بارے میں غلط مت سوچنا، وہ تو کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، اور اماں غلط تو تم نے بھی کبھی نہیں کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں جو بھی یہ باتیں کر رہے ہیں وہ سب کی سب بے بنیاد ہیں، یہ سب باتیں پھپھو نے آپ کے خلاف ہی پھیلائی ہیں۔ اماں خاموشی کے ساتھ آہیں بھر کر رہ جاتی۔ بیٹا، کیا کروں؟ اس وقت بازی ان کے ہاتھ میں ہے، میں ان کی باندی، ان کی غلام ہوں۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو میرے حق کے لیے بول سکے۔ اگر میرے ماں باپ زندہ سلامت ہوتے تو میں کبھی بھی یہ اذیت بھری اور تکلیف بھری زندگی نہ گزارتی، اس زندگی سے جان چھڑا لیتی، مگر کیا کروں، دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے تو یہ لوگ بھی حد سے زیادہ ظالم ہو چکے ہیں۔ وقت آہستہ آہستہ بیتتا جا رہا تھا، ہم لوگ اب جوان ہو چکے تھے، میں اب یونیورسٹی میں آ چکا تھا، میری دونوں بہنیں کالج میں آ گئی تھیں۔ میری بہنوں کو کالج میں پڑھنے کی بھی بہت مشکل سے اجازت ملی۔
اگر پھپھو اور دادی کے بس میں ہوتا تو وہ میٹرک کے بعد ہی انہیں گھر میں آرام سے بٹھا لیتی۔ کچھ دن پہلے ہی دادی کا انتقال ہوا تھا۔ مجھے لگا دادی ہی ہیں جو مصیبت کی جڑ ہیں، وہی ہیں جو ابا اور پھپھو کو ہر وقت بھڑکاتی رہتی ہیں، وہی ہیں جو گھر کی ہر بات مرچ مسالہ لگا کر پھپھو تک پہنچاتی ہیں اور وہ ابا کو ہمارے خلاف ورغلاتی ہیں۔ انہی کی وجہ سے ابا اماں جان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، مگر اب مجھے اندازہ ہوا کہ اصل فساد کی جڑ تو میری پھپھو ہی تھی۔ اب وہ یہ بہانہ بنا کر زیادہ تر ہمارے گھر میں رہتی ہیں کہ میں بھائی کی بیوی پر نظر رکھوں گی کہ وہ کہیں غلط کام نہ کرے، اس کی بیٹیاں جوان ہو رہی ہیں، اگر انہوں نے غلط قدم اٹھا لیا تو بدنامی تو ہماری ہوگی۔ ماں کیا اپنی بیٹیوں کو سکھائے گی؟ ماں کو تو خود کسی اچھی بات کی تمیز نہیں ہے، یہ تو خود بھی غلط راستے پر چل رہی ہے، یہ اپنی بیٹیوں کو برائی سے کیسے روکے گی؟ ایسی باتیں میرا خون کھولا دیتی۔ میری نیک تہجد گزار ماں پر ایسے الزامات! وہ جگہ کوئی بھی جوان بیٹا ہوتا تو وہ یہ سب کچھ برداشت نہ کرتا، کہنے والے کا منہ نوچ لیتا، میں بھی ایسا ہی کرتا اگر ماں میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑتی۔ بیٹا جو کہنا ہے اسے کہنے دو، کوئی بھی بولنے والے کی زبان کو نہ پکڑ سکتا ہے نہ روک سکتا ہے، اور ویسے بھی مجھے اب ان لوگوں کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس تم لوگوں کے اچھے مستقبل کی خاطر خاموش ہوں۔ تمہارا باپ جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، تم لوگوں سے تو بہت محبت کرتا ہے، تم لوگوں سے تو اس نے کبھی برا سلوک نہیں کیا، اور یہ جائیداد روپیہ پیسہ سب کچھ تم تینوں بہن بھائیوں کا ہی تو ہے۔ ایسے میں اگر تم اپنے باپ کے خلاف کر دو گے تو تمہارا باپ یہ دولت جائیداد اپنے بھانجے بھانجیوں کے نام کر دے گا، اور پھر تم لوگوں کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تمہاری پھپھو تو یہی چاہتی ہے۔ تب بات مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں مشکل سے ہی اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتا تھا۔ پھپھو کی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ ہر وقت وہ خود کو سجاتی سنوارتی رہتی، چھت پر کھڑی رہتی اور عجیب عجیب سی مشکوک حرکتیں بھی کرتی رہتی۔ جب میں اماں جان سے ان کے بارے میں کوئی بات کرتا تو اماں جان مجھے بالکل خاموش کروا دیتی تھی۔ ایسی بات منہ سے کبھی بھی مت نکالنا، ورنہ وہ تمہاری بہنوں پر الزامات لگانے شروع کر دیں گے، میری معصوم بچیاں بدنام ہو جائیں گی۔ مگر اماں پھپھو اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں دیکھتی؟ انہیں اپنی بیٹیوں کے رنگ ڈھنگ کیوں نظر نہیں آتے؟ تب افسردگی سے اماں کی آنکھ بھر آتی۔ بس بیٹا کیا کریں، اپنا گناہ تو کسی کو بھی نظر نہیں آتا۔ اب میری یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، میری بہنوں کی زندگی دن بدن مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ ابا پہلے اماں پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اب انہوں نے میری بہنوں پر بھی ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ پھپھو کی بیٹیاں خود تو سارا دن چارپائی توڑتی رہتی اور چھوٹے موٹے کام میری بہنوں سے کرواتی۔ سارا دن میری ماں اور بہنیں نوکرانیاں ہی بنی رہتی۔ پھپھو اور ان کی بیٹیاں بیٹے اپنے گھر جانے کی بجائے زیادہ تر گھر میں ہی رہتے۔ مجھے ان کے چاروں بچے بالکل بھی کسی بھی صورت پسند نہیں تھے۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں گھر سے نکال باہر کروں، اور پھر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ اس دن میرا دل چاہا کہ میں پھپھو کے بڑے بیٹے جواد کا اپنے ان ہاتھوں سے قتل کر دوں۔ میری چھوٹی بہن ثانیہ اکثر ڈھکے چھپے لفظوں میں مجھے اور امی سے جواد کے بارے میں بات کر چکی تھی کہ وہ اس پر بری نظر رکھتا ہے۔ میں نے تو اسے سبق سکھانے کا ارادہ کیا، مگر ہمیشہ کی طرح
امی نے مجھے روک دیا، بیٹا ایسے بات بڑھ جائے گی، ان لوگوں کا تو کچھ نہیں جائے گا، تمہاری پھپھو تمہاری بہن کے بارے میں کہے گی کہ اسی نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا، تو کیا تم یہ بات برداشت کر پاؤ گے؟ میں اس معاملے کو خود حل کر لوں گی، میں جواد کو سمجھاؤں گی کہ یہ بھی تمہاری بہنوں جیسی ہے، اور پھر میں نے اس بات کو بھی نظر انداز کر دیا۔ میرے فائنل سیمیسٹر کے ایگزامز چل رہے تھے، میں اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اس دن رات کو میں چائے بنانے کے لیے کچن میں گیا تاکہ چائے پی کر اپنی نیند کو کوسوں دور بھگا سکوں اور پھر پیپر کی مکمل طور پر تیاری کر سکوں۔ جب میں اپنی بہنوں کے کمرے کے پاس سے گزرا تو مجھے ان کے چیخنے اور چلانے کی آواز سنائی دی۔ میں فوراً سے ان کے کمرے میں گیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرا دماغ گھوم گیا۔ جب میں نے اپنے کزن کو بہنوں کے کمرے میں دیکھا تو میں اپنے غصے پر قابو نہ کر سکا اور اسے بری طرح مارنا شروع کر دیا۔ شور کی آوازیں سن کر سب لوگ جاگ گئے تھے۔ ابا نے بامشکل اپنے بھانجے کو میری گرفت سے آزاد کروایا۔ ابا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ آج تک ان لوگوں کی ہر بات کو نظر انداز کیا، برداشت کیا، مگر اب میری برداشت جواب دے گئی ہے۔ اماں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا ہے کہ میں اتنے غصے میں ہوں۔ اماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، مگر میں نے اماں کی طرف نہیں دیکھا۔ اب میرے سامنے میری بہنوں کا مستقبل تھا۔ میں جانتے بوجھتے انہیں کسی کنویں میں نہیں پھینک سکتا تھا۔ ابا، اس نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ آدھی رات کو یہ ان کے کمرے میں گھس گیا تھا۔ اس سے پوچھیں کہ یہ وہاں پر کیا کرنے گیا تھا۔ ثانیہ نے کئی بار اس کے رویے کی بھی ہم لوگوں سے شکایت کی ہے، مگر میں اماں کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ مگر اب میں خاموش نہیں رہوں گا، اب اسے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تب ابا بالکل خاموش اور گمسم سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک افسردہ سی نظر اپنے بھانجے اور اپنی بہن پر ڈالی تھی۔ زبیدہ، میں تو سمجھتا تھا کہ تم میرا بوجھ بانٹو گی، مجھ سے ہمدردی کرو گی، میری بیٹیوں کو اپنے گھر بیاہ کر لے جاؤ گی، مگر تمہارے بیٹے نے تو میرے سارے خواب چکنا چور کر دیے۔ جو آدمی گھر کی لڑکیوں پر بری نظر رکھ سکتا ہے، اس آدمی سے اچھائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ پھپھو زبیدہ بجائے اپنی غلطی ماننے کے، اپنے بیٹے کو سمجھانے کے، ابا جان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں ان آوارہ لڑکیوں کو اپنی بہو بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ بھائی صاحب، یہ لڑکیاں تو اپنی ماں جیسی ہیں، ان کا کردار اپنی ماں جیسا ہے۔ صبح سے شام تک یہ گھر سے باہر رہتی ہیں، میں کیا جانوں کہاں رہتی ہیں، کیا گل کھلاتی ہیں، اور آپ کی ان سے لپٹ کر بیٹھی بیٹیوں نے میرے بیٹے کو کیا کہہ کر اپنے کمرے میں بلایا، اس نے کیسے پھانسنے کی کوشش کی، یہ تو یہی بہتر جانتی ہیں۔ میرا معصوم بچہ ان کے چنگل میں پھنس گیا، اور آپ کا یہ بیٹا کتنا بے غیرت مرد ہے۔ ایسے موقع پر تو بھائی اپنی بہنوں کی جان لے لیتے ہیں، اور یہ تماشا لگا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ پھپھو کی باتیں مجھے آگ لگانے کے لیے کافی تھیں۔ بس زبیدہ بہت ہو گیا، میری بیوی جیسی بھی ہے، مگر میری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، ان کی رگوں میں میرا خون بھی ہے، میری تربیت بھی شامل ہے، وہ کچھ بھی کسی بھی صورت غلط نہیں کریں گی۔ تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ دوبارہ ایسی حرکت بالکل نہ کرے۔ پھپھو تو غصے سے دندناتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، اور پھر اگلے دن صبح وہ اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھر واپس چلی گئیں۔
ان کے چلے جانے کے بعد ہم سب نے سکھ کا، سکون کا، اطمینان کا سانس لیا۔ ابا بالکل خاموش اور گم سم ہو گئے تھے۔ اب تو کتنے دن ہو گئے انہوں نے پھپھو کے گھر کا چکر تک نہیں لگایا تھا، نہ ہی پھپھو ہمارے گھر پر آئیں۔ ابا مکمل خاموشی اختیار کیے رہتے۔ مجھے ابا سے لاکھ اختلاف سہی، ان سے لاکھ گلے شکوے سہی، مگر تھے تو وہ میرے باپ۔ انہوں نے مجھے پیدا کیا تھا، میں چاہ کر بھی ان سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ میں ان کی اداسی دیکھ کر ان کے پاس آ گیا۔ ابا کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان اور اداس کیوں ہیں؟ میں آپ کو اداس نہیں دیکھ سکتا۔ ابا کہنے لگے، میں اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہوں، اپنی ماں کی وجہ سے۔ وہ بدنام ہو جائیں گی، انہیں کوئی بیاہنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اپنی ماں سے کہو کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے بات کرے، اگر وہ ان کا رشتہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی رشتے والی سے کہہ کر خاندان سے باہر دیکھ لوں گا۔ میں نے اپنی اماں کو یہ بات بتائی تو وہ افسردہ سی ہو گئیں۔ اپنے منہ سے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی دونوں بہنوں سے کیسے رشتے کا خود ذکر کروں؟ بہنیں تو میری اچھی ہیں، مگر وہ اپنے شوہروں کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تم جانتے تو ہو اپنی خالاؤں کو، وہ بھی تو تمہارے باپ جیسے ہی ہیں۔ ایسے میں اپنی بیٹیوں کا خود نام لینا اور انہیں بے مول کرنا اس کے مترادف ہے۔ اور پھر کچھ دن کے بعد بڑی خالہ خود ہی آئیں گی۔ وہ اپنے دونوں بیٹوں کے لیے دونوں بہنوں کا ہاتھ مانگنے آئی تھی، اور ہمیں اس بات پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ آنن فانن دونوں کی شادی کی تاریخ بھی طے پا گئی تھی۔ میں حیرت کی انتہا نہ رہی جب ابا نے دونوں بہنوں کو وراثت میں سے حصہ دیا اور باقی کی جائیداد میرے نام کر دی۔ میں ہکا بکا ابا کا یہ فیصلہ دیکھتا رہا۔ کہاں تو ساری زندگی وہ ہم لوگوں سے بیگانگی اختیار کیے رکھے تھے، اور کہا اب ان کے وراثت میں سے حصہ بھی دے دیا۔ مجھے تو لگا تھا کہ ابا بیٹیوں کو کبھی ان کا حق نہیں دیں گے، ہلکا پھلکا سا جہیز دے کر انہیں رخصت کر دیں گے۔ اماں بھی اس بات پر بہت خوش تھیں، کہنے لگیں کہ چلو اچھا ہے، تمہاری دونوں بہنیں سسرال میں سر اٹھا کر رہ سکیں گی۔ دونوں بہنوں کی شادی کے بعد ابا کا رویہ ان کے ساتھ یکسر بدل گیا تھا۔ پہلے جو نفرت اور بیگانگی ان کے رویے سے جھلکتی تھی، اب اس کی جگہ محبت اور نرمی نے لے لی تھی۔ میرے ساتھ بھی بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ بس ایک ماں تھیں جن کے ساتھ ابا کی نفرت ویسے کی ویسے تھی۔ وہ کیوں اماں سے اتنی نفرت کرتے تھے؟ کیوں ان سے اتنے بدگمان رہتے تھے؟ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی میں یہ بات جان نہیں پایا۔ اماں سے پوچھتا تو وہ سر جھکا لیتی، آنسو بہانے لگتی، اور ابا سے پوچھتا تو تنفر سے ماں کو دیکھنے لگتے۔ میں اللہ سے برا سہی، مگر میں نہیں چاہتا کہ ایک جوان بیٹے کی نظروں میں اس کی ماں گر جائے، اس لیے میں تمہاری ماں کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ اس نے جو کیا وہ میرا اور اس کا اپنا معاملہ ہے۔ میں اس کے گناہوں کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتا، مگر اماں کو میں نے تہجد کی نمازوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے ہیں۔ بیٹا یہ سب دکھاوا ہے اپنے مظلوم اور معصوم ہونے کا۔ وہ تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے، تمہیں اپنی مظلومیت کے ڈرامے دکھا سکتی ہے، مگر مجھے نہیں، کیونکہ میں اس کی اصلیت کو اچھی طرح جان چکا ہوں۔ ایک دن پھپھو آ گئی تھیں بس اپنے گلے شکوے دور کرنے کے لیے، اور پھر ابا بھی
جیسے دوبارہ سے اپنی بہن کو دیکھ کر نہال ہو گئی۔ میں نے جب ابا سے اس بات کی شکایت کی کہ کیا آپ بھول گئے ہیں پھپھو نے کیا کیا تھا، وہ افسردگی سے کہنے لگے، وہ میری بہن ہے، مجھے اس سے بہت محبت ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، پھر آپس میں بہل بھی جاتے ہیں، ایک دوسرے کی ساری غلطیوں کو نظر انداز بھی کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر ابا، آپ نے ابھی تک اماں کو کیوں معاف نہیں کیا؟ ان کا گناہ کیا بہت بڑا تھا جو آپ ان کے لیے اپنا دل صاف ہی نہیں کر سکے؟ ابا کے چہرے پر پھر سے تنفر پھیل جاتا۔ تم اس موضوع پر مجھ سے بات نہ کیا کرو۔ اب میں ابا کا کاروبار سنبھالنے لگا تھا، میرا MBA مکمل ہو گیا تھا۔ ابا بہت خوش تھے، فخر سے میرا سب لوگوں سے تعارف کرواتے۔ ایک دن جب میں حافظ سے گھر آیا تو اماں کی صورت دیکھ کر چونک گیا۔ آج اماں معمول سے زیادہ تھکی تھکی لگ رہی تھیں، ان کے چہرے پر ملال چھایا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً آج پھپھو آئی ہوں گی۔ جب بھی پھپھو آتی تھیں تو اماں کی حالت ایسی ہی ہو جاتی تھی، مگر آج تو یہ ملال معمول سے زیادہ تھا۔ ابا کے پاس گیا تو ساری وجہ مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ ابا نے مجھے کہا کہ وہ میری شادی پھپھو کی بیٹی گل بانو کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ گل بانو کی حرکتیں مجھے کبھی بھی پسند نہیں آئیں۔ ہر وقت الٹی سیدھی کریمیں اپنے چہرے پر لگا کر خود کو زبردستی خوبصورت بنانے کی کوشش کرتی رہتی، پھر انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر خود کو بھی کوئی انڈین ہیروئن سمجھنے لگتی تھی۔ مجھے ایسی لڑکیاں سخت ناپسند ہیں جنہیں گھرداری کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، بس فیشن میں ہی پوری ہوتی ہیں۔ ابا، گل بانو میری آئیڈیل نہیں ہے، میں ایسی لڑکی کو بیوی کے روپ میں نہیں دیکھ سکتا، آپ اس بات کو بھول جائیں۔ مگر ابا تو گویا جلال میں آ گئے۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میرے فیصلے سے انحراف کر رہے ہو؟ بلاؤ اپنی ماں کو، اس سے پوچھو کیا یہی تربیت کی ہے اس نے میرے اور میری بہن کے خلاف تمہارے دل میں اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ آج تم میرے فیصلے کے خلاف آ کر کھڑے ہو گئے ہو؟ تمہاری شادی گل بانو کے ساتھ ہی ہوگی، مگر ابا، میں اس لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ لڑکی بیوی بن بھی گئی تو میں کبھی بھی اسے وہ محبت، وہ مقام نہیں دے سکوں گا جس کی وہ حقدار ہے، کیونکہ میں اسے تو پسند ہی نہیں کرتا۔ میں نور کو پسند کرتا ہوں، اپنی چھوٹی خالہ کی بیٹی کو، اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں آج یا کل آپ کے ساتھ کرنے والا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا، بس تمہیں گل بانو کے ساتھ ہی شادی کرنی ہوگی، اور اگر تم یہ شادی نہیں کرو گے تو میرے فیصلے کے خلاف جانے کی سنگین سزا بھگتنی ہوگی۔ اتنے میں اماں بھی کمرے میں آ گئی تھیں۔ وہ ابا کو غصے میں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ بتا دو اپنے بیٹے کو، اس کا رشتہ میں نے گل بانو کے ساتھ طے کر دیا ہے۔ اگلے مہینے کے پہلے جمعے کو اس کا گل بانو کے ساتھ نکاح بھی ہے اور رخصتی بھی ہے، مگر ابا یہ زیادتی ہے۔ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ ابا میری بجائے اماں کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے گندے کرتوت تمہاری جوان اولاد کے سامنے نہ کھولوں تو تمہیں اپنے بیٹے کو گل بانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے منانا ہوگا، ورنہ میں اسے تمہارے سارے کے سارے کرتوت بتا دوں گا اور پھر تمہیں طلاق دے کر
اس گھر سے باہر نکال دوں گا۔ اب یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کیا تم اپنے بیٹے کو گلبانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار کرتی ہو، یا پھر اپنی بدکرداری کا سرٹیفکیٹ لے کر ماتھے پر طلاق کا داغ سجا کر اس بڑھاپے میں گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہو؟ ابا تو اپنے سنگین الفاظ کہہ کر کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور اماں جیسے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھیں۔ اماں کو آج میں نے اتنا ٹوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تھا جیسا آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے باپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، ساری زندگی اس کی زیادتیوں کو نظر انداز کرتی رہی، یہ سوچ کر برداشت کرتی رہی کہ ایک نہ ایک دن وہ بدل جائے گا، ایک دن اسے میری سچائی معلوم ہو جائے گی، اس کے دل کے اندر میری قدر پیدا ہو جائے گی۔ مگر یہ تو انسان نہیں، یہ ایک پتھر ہے، اس کا دل پتھر کا بنا ہے، اور پتھر کبھی بھی نرم نہیں پڑتے، بلکہ وہ تو ٹوٹ جاتے ہیں۔ جو تمہارے باپ نے میرے ساتھ کیا ہے، کل کو اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ میں نے بامشکل اماں کو دلاسا دے کر خاموش کروایا تھا، اور پھر اماں نے میرے قدموں میں اپنا دوپٹہ ڈال لیا۔ اگر اس عمر میں تم چاہتے ہو کہ میرے سر پہ ہاتھ نہ ڈلے تو تم گلبانو کے ساتھ شادی کر لو۔ گلبانو جیسی بھی ہے تمہیں خوش رکھے گی، تمہارا باپ بھی اس فیصلے سے خوش ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کر بھی لو تو نہ تم خود خوش رہ سکو گے اور نہ ہی تم کبھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکو گے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ہی رہنا ہوگا۔ مگر ابا، گلبانو ذرا بھی اچھی نہیں ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور پھر آپ بھی تو نور کو ہی پسند کرتی ہے نا؟ بیٹا، میری پسند کو چھوڑو اور نور کو بھول جاؤ۔ اسے اللہ نے چاہا تو اچھا انسان مل جائے گا، تم بس گلبانو کے ساتھ شادی کر لو، اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھال لینا۔ چار رونا چار اماں کی وجہ سے مجبور ہو کر میں گلبانو کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میرا رویہ گلبانو کے ساتھ بہت برا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ میں اس سے غصے سے، نفرت سے بات کرتا، بغیر ضرورت کے اس سے مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اماں میرے رویے کو دیکھتی تو کہتی، بیٹا، مجھے لگا تھا تم اپنے بات سے بہت مختلف ہو، مگر میں غلط تھی۔ تمہارا گلبانو کے ساتھ رویہ دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا ہے کہ تم بالکل اپنے باپ جیسے ہو۔ تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کا میرے ساتھ تھا۔ تم اس کے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آتے ہو۔ مت بھولو کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ جتنا اچھا ہوگا اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ بیوی تبھی بڑھاپے میں کام آتی ہے جب اولاد کی اچھی تربیت کرتی ہے، بچوں کے دل میں باپ کے لیے محبت پیدا کرتی ہے۔ اگر خود اس کے دل میں شوہر کے لیے محبت ہو، اگر تم اس سے نفرت اور بیگانگی کرو گے تو وہ کبھی بھی کسی بھی صورت تمہارے ساتھ مخلص نہیں ہو سکے گی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ اماں ابھی بھی ویسے ہی گن شکر بنی رہتی تھیں۔ ابا کو گھر میں ملازموں کا کام کرنا پسند نہیں تھا۔ اماں برتن سے لے کر صفائیاں کرنے، کھانا بنانے تک سارا کام خود ہی کیا کرتی تھیں، اور اب جب سے گلبانو اس گھر میں آ گئی تھی تب بھی سارے کام اماں خود ہی کرتی تھی۔ میں اگر گلبانو کو کسی کام کا کہتا تو اماں درمیان میں آ جاتی، ارے یہ بچی ہے، نئی نویلی دلہن ہے، اسے کام کروانا اچھا نہیں لگتا، تم مجھے بتاؤ کیا کام ہے۔ اور تب مجھے گلبانو پر بہت غصہ آتا۔ وہ اتنی حد درجہ سست اور بے پرواہ تھی کہ میں اگر اسے کام کہتا تو ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلتی تک نہیں تھی۔
تب میں اماں کو جتاتی ہوئی نظر سے دیکھتا۔ آپ کہتی ہیں کہ اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤں۔ اب اسے بھی تو سمجھائیں کہ شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ وہ جب گھر میں آئے تو سب سے پہلے اس کے پاس پانی لے کر آتے ہیں، اس کا حال احوال پوچھتے ہیں، اس کی ضرورت کے بارے میں اس سے سوالات کرتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے جسے کسی بات کی پرواہ ہی نہیں۔ میں اگر گلبانوں کو کام کہتا تو اماں اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی، میرے منہ کرنے پر کہتی، بیٹا تمہارا کام اپنے ہاتھوں سے کر کے مجھے اچھا لگتا ہے، پہلے تو میں بھی تمہارا کام کرتی تھی، تو اب کیا ہوا ہے؟ اماں بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، مگر اس کے باوجود بھی ان کے چہرے پر تھکن نظر آتی، ان کی آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہتی، آنکھوں میں ان کے گلے شکوے نظر آتے تھے۔ اس دن میں دفتر میں ہی تھا جب مجھے گلبانوں کی کال آئی، آپ کی اماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو بم بن کر مجھ پر گری تھی۔ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ گھر آیا تو پتہ چلا کہ چولہے کی گیس لیک ہو رہی تھی اور اماں کو اس بات کی خبر تک نہیں ہو سکی۔ وہ جب دوپہر میں کچن میں کھانا بنانے کے لیے گئیں تو گیس لیک ہونے کی وجہ سے جیسے ہی انہوں نے آگ جلائی تو انہیں آگ نے برے طریقے سے پکڑ لیا۔ جب تک انہیں ہسپتال لے کر گئے وہ بری طرح سے جل چکی تھیں۔ اس سارے ہنگامے میں کسی کو بھی مجھے کال کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ جب ہسپتال لے کر پہنچے تو اماں کی موت ہو گئی اور تب گلبانوں نے مجھے اطلاع دی۔ میں بہت زیادہ رویا تھا، چلایا تھا۔ کل تک میری ماں نے میرے سامنے زندہ حالت میں تھی اور اب وہ مجھے چھوڑ کر مٹی تلے جا کر سو گئی تھی۔ اماں کے بعد ابا بالکل خاموش نظر آنے لگے تھے، ہر وقت گمسم، اپنی ہی سوچوں میں گم۔ جب میں ابا کو مخاطب کرتا تو وہ چونک جاتے۔ بہنیں جب گھر میں آتیں تو گلبانوں کے رویے کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر ہی رہ جاتی۔ میں گلبانوں کو سمجھاتا کہ میری بہنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آیا کرو۔ گلبانوں میری ساری باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی۔ میں گلبانوں کو صرف اور صرف اس وجہ سے برداشت کر رہا تھا کہ وہ ابا کی بھانجی تھی اور ابا کو اس سے بے حد محبت تھی۔ اماں تو رہی نہیں تھی، اب ایک باپ ہی تھا اور باپ کو میں خود سے خفا کسی صورت کرنا نہیں چاہتا تھا۔ گلبانوں کو کھانا بھی ڈھنگ سے بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے ملازمہ کا انتظام کر دیا، کم از کم کھانا تو ڈھنگ سے کھا سکیں۔ گھر کی حالت ابتر ہو چکی تھی، ہر طرف دھول مٹی نظر آتی۔ اور جب گلبانوں کو تم گلبانوں کے ساتھ شادی کر لو، گلبانوں جیسی بھی ہے تمہیں خوش رکھے گی، تمہارا باپ بھی اس فیصلے سے خوش ہوگا۔ اگر تم اپنی مرضی سے شادی کر بھی لو تو نہ تم خود خوش رہو گے اور نہ ہی تم کبھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکو گے۔ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو اپنے باپ کی مرضی کے مطابق ہی رہنا ہوگا۔ مگر اماں، گلبانوں ذرا بھی اچھی نہیں ہے، مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور پھر آپ بھی تو نور کو ہی پسند کرتی ہے نا؟ بیٹا میری پسند کو چھوڑو اور نور کو بھول جاؤ، اسے اللہ نے چاہا تو اچھا انسان مل جائے گا۔ تم بس گلبانوں کے ساتھ شادی کر لو، اسے اپنی پسند کے مطابق ڈھال لینا۔ رونا چار اماں کی وجہ سے مجبور ہو کر میں گلبانوں کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ شادی کے بعد میرا رویہ گلبانوں کے ساتھ بہت برا تھا۔ میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کی شکل دیکھوں۔ میں اس سے غصے سے، نفرت سے بات کرتا، بغیر ضرورت کے اسے مخاطب ہی نہ ہوتا تھا۔ مگر ابا نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا۔ اسی وقت گلبانوں بھی آ گئی۔ وہ باہر سے آئی تھی، سجی سنوری تھی، مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی۔
کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ مامور رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے اس کے سراپے کو بغور دیکھا۔ تم کہاں گئی تھی؟ جانتی ہو کہ ابا گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ باتیں کرو، ان کا دل بہلانے کی کوشش کرو، تم زیادہ سیر سپاٹوں پہ ہی رہتی ہو۔ آج میں اس کی خبر لینے کے موڈ میں تھا، اور یہ سب ابا کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ ابا تنہائی کی وجہ سے اتنا جذباتی ہو رہے ہیں۔ گلبانو نے گویا ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں ایک ضروری اور خاص کام سے گئی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کس نے میرے خلاف ورغلایا۔ وہ ابا پر ایک جتاتی ہوئی نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ تب میں تو حیران ہی رہ گیا، گلبانو کی بات کا کیا مقصد تھا؟ مگر میں نے اس پر بہت زیادہ غور نہیں کیا، اور پھر اگلے دن جب میں آفس میں ہی تھا تب پھر سے گلبانو کی کال آئی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ ماموں پر فالج کا اٹیک ہوا ہے، ہم انہیں ہسپتال لے کر آئے ہیں۔ تب بھی ابا بہت گمسم تھے، بہت پریشان تھے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ ابا پر فالج کا اٹیک ہوا، اور اب ان کی زبان پر فالج پڑا تھا۔ وہ زیادہ بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی میں گھر آتا تو ابا روتے ہوئے نظر آتے۔ میں نے ابا کے لیے میل نرس کا بھی انتظام کر لیا تھا۔ میں گلبانو پر زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ابا کو کسی کی محتاجی ہو۔ خود میں آفس کی ذمہ داریوں میں الجھا ہوا تھا، خود ان کی خدمت کرنے سے قاصر تھا، مگر جب گھر میں آتا تو ان کی پائنتی سے ہی لگ کر بیٹھ جاتا، اور ایسے میں گلبانو آس پاس ہی پھرتی رہتی۔ تب میں یہ سمجھتا کہ وہ ہر وقت ابا کی خدمت کرتی ہے، ان کے پاس ہوتی ہے۔ مگر جب ابا کو میں نے روتے ہوئے اور اشارے سے گلبانو کو پھپھو کے گھر بھیجنے کی بابت اشارہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں چونک گیا کہ ضرور کچھ بات ہے۔ اور پھر ابا نے جو کچھ مجھے بتایا، میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ بقول ابا کے، میں اپنی بہن کی باتوں کی وجہ سے اپنی بیوی پر شک کرتا رہا، اس کے ساتھ اتنا برا رویہ رکھا جس کا مجھے کبھی احساس ہی نہ ہو سکا۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ساتھ میں نے شادی بھی پسند کی تھی۔ تمہاری ماں نے تو مجھے شادی والے دن ہی دیکھا تھا، مگر میں نے اسے شادی سے پہلے ایک بار سرسری نظر سے دیکھا تھا، اور اسے دیکھتے ہی اس پر دل ہار بیٹھا اور اسے بیاہ کر ہی دم لیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے جب ایک رات کو سوتے ہوئے اچانک سے میری آنکھ کھلی تو تمہاری ماں کمرے میں کہیں پر بھی موجود نہیں تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں ہے جب مجھے باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ میں باہر آیا تو میری بہن تمہاری ماں کا ہاتھ پکڑ کر کھڑی تھی، برے طریقے سے چلا رہی تھی۔ تمہاری ماں بھی منمناتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر تمہاری پھپھو کے سامنے ان کی زبان بالکل جامد ہو چکی تھی۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں کیوں تم لوگوں نے آدھی رات کو شور مچایا ہوا ہے؟ بات کیا ہے مجھے بتاؤ۔ تب میری بہن نے بتایا کہ یہاں پر ایک آدمی کھڑا تھا جو تمہاری بیوی کے ساتھ غلط حرکات کر رہا تھا، اور تمہاری بیوی ہنستے ہنستے اس سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اس پر بہت غصہ آیا اور میں ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ میں نے بھابھی سے جب اس بات کا پوچھا کہ تم بھائی کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو، یہ گل کیوں کھلایا ہے، تو وہ مکر گئی، کہنے لگی کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بھائی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے،
اور تب میں نے اپنی بہن کی باتوں پر پورا یقین کیا اور اپنی بیوی کو میں نے بہت مارا پیٹا۔ میں تو اسے طلاق دینا چاہتا تھا، مگر بہن اور ماں کی وجہ سے رک گیا۔ کہنے لگیں کہ طلاق مت دو، ہماری اپنی ہی جگ ہنسائی ہوگی، میں اسے نوکرانی بنا کر رکھو اور ایک اور شادی کر لینا جسے تم رانی بنا کر رکھو۔ میں چاہ کر بھی دوسری شادی نہ کر سکا کیونکہ میرا عورت ذات سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ دوسری بار پھر آدھی رات کو ہنگامے پر ہی میری آنکھ کھلی تھی اور تب پھر میری بہن نے مجھے وہی کہانی سنائی جو پہلے سنائی تھی، اور دوسری بار بھی میں نے اسی پر یقین کیا، اور تب سے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ بہت برا رویہ رکھنا شروع کر دیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ عورت اعتبار کے قابل بالکل نہیں ہے، وہ محبت کے قابل بالکل نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے لیے اپنے سچے جذبات لٹاؤں، اس لیے میں اسے ہر بات پر بے عزت کر دیا کرتا تھا، اور یہ سب کرتے ہوئے میں خود کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ اور پھر جب میں گلبانو کو بہو بنا کر اس گھر میں لایا تو تب گلبانو کا رویہ تمہاری ماں کے ساتھ بہت برا تھا۔ وہ بات بات پر اسے ذلیل کرتی، اسے بد کردار ہونے کے طعنے دیتی۔ میں نے کئی بار گلبانو کو اس بات پر ٹوکا کہ تمہیں اپنی ساس کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، مگر گلبانو نے میری کبھی نہیں سنی۔ میں اپنی بھانجی کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے کبھی یہ بات نہیں بتا پاتا، اور جس دن چولہے کی گیس لیک ہوئی تھی وہ سب گلبانو نے ہی کیا تھا۔ اسی نے تمہاری ماں کا قتل کیا، اور یہ سب تمہاری پھپھو کے کہنے پر کیا۔ ایک دن میں نے اتفاقاً ان کی ساری باتیں سن لیں جب وہ اپنی بیٹی کو بتا رہی تھی کہ تم اپنے شوہر کو اپنے قابو میں رکھو۔ مجھے دیکھو کیسے شادی سے پہلے ایک مرد کو پھنسایا، اس سے شادی بھی کی اور ابھی تک اسے اپنی مٹھی میں رکھا ہے، اور اپنے بھائی کو بھی کبھی یہ سچ پتہ نہیں چلنے دیا کہ اس رات وہ آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، بھابھی سے نہیں۔ بھائی ابھی تک یہی سچ سمجھتا ہے۔ تو اب گلبانو بھی اپنی ماں کی باتوں پر زور سے ہنس پڑی تھی۔ میں جب کمرے میں گیا اپنی بہن کو شرم دلانے کی کوشش کی، مگر وہ ڈٹھائی سے کہنے لگی، تو تم نہ میری باتوں پر یقین کرتے، اپنی بیوی پر اعتبار کرتے، تم نے خود اس پر اعتبار نہیں کیا، اس کی بات نہیں سنی، اس میں میری کیا غلطی؟ میں دیکھ رہا تھا کہ دن بدن گلبانو کا رویہ بدلتا جا رہا ہے، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے ہیں، وہ گھر سے باہر مردوں سے ملنے کے لیے جانے لگی ہے۔ میں جب اسے منع کرتا تو وہ کہتی کیا کروں، تمہارا بیٹا تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، مگر مجھے محبت اور ستائش کی ضرورت ہے۔ باہر مرد میری بہت تعریفیں کرتے ہیں، مجھ سے بہت پیار جتاتے ہیں، اور میں تو پیار کی بھوکی ہوں۔ اس کی باتوں کو سن کر میں تو شرم سے پانی پانی ہو کر رہ جاتا۔ میں اپنی پاکیزہ باکردار بیوی کو غلط کہتا رہا، اور دراصل غلط میری اپنی بہن اور بھانجی تھی۔ جب میں نے اپنی ماں جی کو دھمکی دی کہ میں یہ سب شاہ رخ کو بتا دوں گا، تو تب انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر مجھے ایسی دوا دی جس سے میرا بی پی شوٹ کر گیا اور مجھ پر فالج کا حملہ ہو گیا۔ میں ابا کی باتیں سنتا جا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ کتنی بڑی تہمت لگائی تھی اس عورت نے میری ماں پر، اور اپنی بیٹی کی کتنی غلط تربیت کی تھی۔ بجائے اس کے کہ اسے سیدھا راستہ دکھاتے، وہ غلط کاموں میں اس کی پشت پناہی کرتی رہی۔ اب وقت آ گیا تھا فیصلہ کرنے کا۔ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ کچھ دن بعد میں نور سے نکاح کر کے اسے اس گھر میں لے آیا۔ وہ بالکل میری ماں جیسی تھی،
صابر، شاکر، با کردار اور پاکیزہ۔ اب مجھے اپنی زندگی کی سچی خوشی اور سکون نصیب ہوا تھا، اور پھر وہی سکون جب میں نے ابا کے چہرے پر دیکھا تو میں اندر تک شانت ہو کے رہ گیا۔ اب ان ماں کے ساتھ جو بھی کیا میں نے وہ سب معاف کر دیا تھا، اور اپنا دل میں نے ابا جان کے لیے صاف کر لیا تھا۔ اب میں نے ابا کا اچھے سے علاج کروانا شروع کر دیا تھا۔ اچھی دوا، خیال اور بہتر خوراک سے ابا صحت یاب ہونے لگے تھے، اور اب دن بدن وہ صحت کی طرف گامزن تھے۔ اب وہ چلنے پھرنے بھی لگے تھے۔ ابا کو جس دن میں پہلی بار اماں کی قبر پر لے گیا تھا تو ابا پیار سے دھاڑیں مار مار کر رونے لگے اور اماں سے معافی مانگنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر میری اپنی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ میں اس سوچ میں پڑ گیا کہ کاش شبہ کو زندگی میں اماں کا خیال آ جاتا تو آج ان کی زندگی میں اتنے پچھتاوے نہ ہوتے۔